بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، بادشاہ خوش نہیں تھا، وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی اور سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹلیوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے۔ صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھتا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جاتا، سارا دن جنگل میں گزار دیتا۔ بھوک لگتی تھی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا، پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا تھی، وہ رات کٹیا میں آ جاتا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود بہت خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا اور زور سے ہنسا، لکڑی کی کھڑامیں پہنی اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی، اب آپ کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی اور اسے کچھ کہا۔ بادشاہ نے ضرورت مند سے کہا کہ تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ صبح سے ظہر تک آگے جانا ہے اور ظہر سے مغرب تک واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سرپٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ لالچ نے اس کی عقل سلب کر لی۔ اس کی کیلکولیشن غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی، ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ ہی گیا، لیکن مقررہ جگہ پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دی۔ وہ زمین جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کیں۔ درویش نے بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بدنصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا کہ بادشاہ سلامت، حرص کے بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے، یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی ہوں گے، کپڑے بھی ہوں گے۔
سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا۔ قسمت نے یاوری کی، اس کی لاٹری نکل آئی، آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں کنات کر لیتا، یہ رک جاتا، یہ جو حاصل ہو گیا تھا اس پر اکتفا کر لیتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا، تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا کہ بادشاہ سلامت، حرص اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی رہ نہیں سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی، خوشی خود بخود آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سر پٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے گلوگیر لہجے میں عرض کیا کہ جناب، بادشاہت حرص کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے زور سے کہا لگایا اور فرمایا کہ اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور زمین پر پڑے ہوئے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔